بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بادشاہ کی جو ایک باندی کے عشق میں ایسا گرفتار ہو گیا کہ اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا۔ راستے میں ایک لونڈی کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے خرید کر شاہی محل میں لے آیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود لونڈی کا شکار ہو گیا۔ یہ لونڈی پہلے ہی سمرقند کے ایک سونار صراف کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آ کر اس کی جدائی سے برداشت نہ ہوئی اور عشق کی بیماری سے اتنی دبلی اور پتلی ہو گئی کہ ہڈیوں پر صرف کھال باقی رہ گئی۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت غم ہوا۔ چنانچہ اس نے طبیبوں کو جمع کیا، علاج کے لیے شاہی انعام و اکرام کا وعدہ کیا اور اتباع سے کہا کہ میری زندگی بچاؤ، کہ اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں بھی مر گیا۔ طبیبوں نے انشاءاللہ کہے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے۔ چنانچہ اس کی لاغری کو دور کرنے کے لیے علاج معالجہ شروع ہوا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا دی جاتی اور ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی، اس لیے کہ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بجائے شفا کے الٹا نقصان پہنچاتی رہی۔ باندی کو بطور علاج سکنج بین دیا گیا تو اس سے سفرہ بڑھ رہا تھا اور روغن بادام بجائے فائدہ کے الٹا خشکی میں اضافہ کر رہا تھا، یعنی ہر دوا مخالف ہو رہی تھی۔ علاج کا ہر طریقہ ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی اور وہ کچھ دعوے کر رہے تھے، ان کی عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے دربار سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔ مسجد پہنچ کر محراب کی طرف دوڑا اور سجدے میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ بادشاہ کے آنسوں سے تر ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، یہ ساری کائنات تیری ادنا بخششیں ہیں اور میں کیا عرض کروں جبکہ آپ ہمارے اسرار اور بھیدوں سے باخبر ہیں۔ اے وہ ذات پاک جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے، ہم پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور آپ پر توکل نہ کیا اور علاج معالجہ میں انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ جب اس بادشاہ نے تہہ دل سے نالہ و فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہو گئی۔ چنانچہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے شخص، نا امید نہ ہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس باندی کا علاج کر دوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے قلب کو مطمئن اور مسرور پایا اور ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا احترام اور استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شیخ کامل نے اس لونڈی کا کارورا دیکھا اور نفس دیکھی۔ نفس پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نفس کی حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں یہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر بیمار ہے۔ بیماری کچھ تھی اور علاج کچھ ہو رہا تھا۔ پھر شیخ کامل نے کسی طرح اس لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زرگر پر عاشق ہے۔ شیخ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے۔ چنانچہ اسے دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شیخ کامل طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس شخص کو ایسی دوائیں دیں جس سے اس شخص کا حسن جاتا رہا اور اس لونڈی کے سامنے پھر اس کو پیش کیا۔ چونکہ اس کی صورت کافی بری اور مکروہ ہو چکی تھی، اسے دیکھتے ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا اور وہ اس کے عشق کی بیماری سے شفا پا گئی اور تندرست ہونے لگی۔ کچھ ہی دن میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ چونکہ اس لونڈی کی بیماری محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ عشق بھی زائل ہو گیا اور شفا پا گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ محبوب جب فانی ہے اور اس نے مر جانا ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہے اور فنا سے پاک ہے،
ان کی ذات کے ساتھ عشق بھی ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ کنچا اور پھول سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد کھل کر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو محبت اور معرفت کی روح افزا پاک شراب پلانے والا ہے۔ اور تو مایوسی سے یہ بات مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں، اور کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش کی مقدار قریب آتا ہے، میں اس کی طرف گز کی مقدار قریب ہو جاتا ہوں۔ الغرض اس کے عشق محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو چاہے داخل ہو اور اس کا تقرب حاصل کرے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں، یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حال کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے، تاکہ روح نفس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے، مگر نفس جو روح کی لونڈی ہے وہ دنیاوی لذتوں پر عاشق ہے، جس کے سبب روح کی اطاعت سے منہ موڑتی ہے، اور عموماً اس ماحول اور اس معاشرے کے اتباع و ناقص ہے، جو اس کے علاج پر قادر نہیں۔ بس شیخ کامل کی ضرورت ہے، جو حسن اور تدبیر سے دنیاوی لذتوں کو نفس کی نظر میں بدصورت کر دے، پھر نفس کے لیے روح کی تابعداری یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں پر چلنا آسان ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اچھے واقعے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔